اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ رہے ہیں پارہ نمبر 13 سورہ الرعد آیت کا آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 19 سے ہے۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت کلام رحمان کی طرف۔ أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لہم عقبی الدار۔ رموز اوقاف میں سے دو علامات استعمال ہوئی۔ طا وقف مطلق کی علامت ہے، رک جانا بہتر ہے۔ لام الف لا جب آیت کے اوپر ہو تو وہاں ٹھہرا بھی جا سکتا ہے اور ملا کر بھی پڑھا جا سکتا ہے، مگر جب آیت کے درمیان میں لام الف لا آ جائے تو وہاں نہیں ٹھہرا جا سکتا۔ آئیے چلتے ہیں تجوید کی طرف۔ آفا من، فا کی ادائیگی کے وقت سامنے والے دو دانتوں کا کنارہ نیچے والے ہونٹ کے درمیان سے ملے تو فا ادا ہوگا۔ آفا من یا نون ساکن کے بعد یا حرف یرملون میں سے ہے تو ادغام بالغنہ ہوگا۔ ادغام بالغنہ کیا ہوتا ہے کہ پچھلے حرف کو اگلے حرف کے ساتھ ملاتے ہوئے آواز ناک کے نتنوں میں جاتی ہے، یا پھر وہ جو نون ساکن یا نون تنوین کی آواز ہے وہ بدستور قائم رہتی ہے۔ افمن یعلم، تو آپ دیکھیں میم کو یا کے ساتھ ملاتے ہوئے بیچ میں سے جب ہم ناک میں آواز لے کے جاتے ہیں تو نون کی آواز محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اس کو ادغام بالغنہ کہا جاتا ہے۔ افمن یعلم، عین کو وسط حلق سے ادا کریں گے۔ انما نون مشدد ہے، غنہ واجب ہوگا۔ آواز کو ناک کے نتنوں میں لے جا کر تھوڑی دیر کے لیے گنگناتے ہیں، اس کو غنہ کہا جاتا ہے۔ انما، ما میں الف خالی از حرکت ہے اور اس سے پہلے والے حرف میم کے اوپر زبر ہے، الف مدہ ہوگا، پھر اس کے اوپر چھوٹی مد ہے جس کو 2 سے 3 الف کے قائم مقام لمبا کرتے ہیں۔ انما، حرف مدہ یا مد کی یہ پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے، منہ کے خالی حصے سے آواز نکلنی چاہیے۔ منہ کے خالی حصے سے آواز کے نکالنے کے عمل کو جوف دہن سے آواز کا نکالنا کہا جاتا ہے۔ تو حرف مدہ کو پروناؤنس کرنے کے لیے جوف دہن سے آواز نکالتے ہیں۔ بقیہ تجوید کے قوانین آپ خود اپلائی کریں گے، میں ترجمہ اور تفسیر کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا افمن یعلم، کیا، فا پس، من یعلم جو جانتا ہے، ادنما بلا شبہ، انزلہ اتارا گیا، الیک آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، الحق وہ حق ہے، کمن جیسے، ہوا وہ آما اندھا ہے، انما بلا شبہ، یتذکرو نصیحت ہے، اولو الالباب عقل مندوں کے لیے۔ با محاورہ ترجمہ یہ ہے، بھلا وہ شخص جو یہ جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے حق ہے، اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ بات یہی ہے کہ نصیحت عقل مند ہی قبول کرتے ہیں۔ اب عقل مند کون ہیں؟ الذین، جو لوگ، یوفونا
پورا کرتے ہیں بے عہد اللہ، اللہ کے وعدے کو، ولا ینقضون اور وہ نہیں توڑتے المیثاق پختہ وعدہ۔ جو لوگ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو نہیں توڑتے۔ آیت مقدسہ کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ آدمی جو یہ جانتا ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، اور وہ اس کی حقانیت پر ایمان لاتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے، کیا وہ عامل علی تعلیم الرسول اور اس جیسا ہو سکتا ہے جو دل کا اندھا ہے، جس کو رسول کی تعلیمات بھی نہیں دکھائی دیتی، جو رسول پر ایمان نہیں لاتا؟ ان دونوں کا موازنہ کیا ہے؟ جو حق کو جانتا ہے، نہ قرآن پر ایمان لاتا ہے، نہ اس کے مطابق عمل کرتا ہے، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی، کہ ادھر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صاحب ایمان اور ابو جہل بے ایمان، ادھر حضرت عمار بن یاسر یہ صاحب ایمان اور ابو جہل یہ بے ایمان۔ حضرت علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے کہ ان آیات میں اگرچہ حضرت حمزہ کی اچھی صفات پر ان کی تعریف کی گئی ہے اور ان صفات کے بدلے میں بھلائی کا وعدہ فرمایا گیا، اور ابو جہل کی بری صفات کی مذمت کی گئی اور بری صفات کے بدلے میں برے انجام کی وعید سنائی گئی، لیکن چونکہ اعتبار الفاظ کے عموم کا ہوتا ہے نہ کہ سبب نزول کی خصوصیت کا، لہذا حضرت حمزہ کے لیے وعدے کی آیت میں قیامت تک آنے والے وہ تمام لوگ شامل ہیں جو حضرت حمزہ کے نقش قدم پر چلیں گے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی نبوت اور آپ کی تعلیمات پر ایمان کے ساتھ عمل کریں گے۔ اور اسی طرح ابو جہل کے لیے وعید کی آیات میں قیامت تک آنے والے وہ تمام افراد اس میں داخل ہیں جو ابو جہل کے نقش قدم پر چل کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اگنور کرتے ہیں اور اس پر ایمان نہیں لے آتے۔ آگے ارشاد فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، یعنی قرآن کی نصیحت تو صرف وہی قبول کرتا ہے اور ان نصیحتوں پر عمل وہی کرتا ہے جو عقل مند ہے، جو عقل کے وہم کے، جس کی عقل جو ہے وہ وہم کے عارضے سے پاک صاف ہو، وہی اس پر تیقن کر سکتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ، یعنی آخرت کا اچھا انجام انہی کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں، اس کی ربوبیت کی گواہی دیتے ہیں، اس کا حکم مانتے ہیں، اللہ سے کیے ہوئے عہد اور ان معاہدوں کو توڑتے نہیں جو انہوں نے لوگوں کے ساتھ کیے ہوئے ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا والذین، اور وہ لوگ یصلون جو جوڑے رکھتے ہیں ما امر اللہ، جو اللہ نے حکم دیا بھی اس کے ساتھ ان یوصل جوڑنے کا، ویخشون، اور وہ ڈرتے ہیں ربہم اپنے پروردگار سے، ویخافون، اور وہ خوف کرتے ہیں سوء الحساب، جو ہے حساب کی برائی کے اندیشے سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور جو لوگ ان سب حقوق اللہ، حقوق الرسول اور حقوق العباد اور اپنے حقوق قرابت کو جوڑے رکھتے ہیں، جن کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے، اور اپنے رب کی خشیت میں رہتے ہیں اور برے حساب سے خائف رہتے ہیں، یعنی ڈرے رہتے ہیں۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی تمام کتابوں اور اس کے کل رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، بعض کو مان کر اور بعض کے منکر ہو کر ان میں تفریق نہیں کرتے، یا یہ معنی ہے کہ رشتہ داری کے حقوق کی رعایت رکھتے ہیں اور رشتہ داری نہیں توڑتے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابتیں اور ایمانی قرابتیں بھی داخل ہیں، سادات کرام کا احترام بھی داخل ہے، مسلمانوں کے ساتھ محبت و احسان، ان کی مدد کرنا، اس کی طرف سے مدافعت کرنا، ان کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، سلام و دعا کرنا، مسلمان مریضوں کی عیادت کرنا، اپنے دوستوں، خادموں، ہمسایوں اور سفر کے ساتھیوں کے ساتھ ان کے حقوق کی رعایت کرنا، یہ سبھی معاملات اس میں داخل ہیں۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے کریم آقا رؤوف الرحیم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں،
آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اس کا رزق فراخ ہو، اس کی عمر دراز ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدلہ لینے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ اسے جوڑ دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس پاک فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے اور اچھی باتوں کا حکم نہ کرے اور بری باتوں سے منع نہ کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک ساتھیوں میں وہ بہتر ہے جو اپنے ساتھی کا خیر خواہ ہو، پڑوسیوں میں اللہ کے نزدیک وہ بہتر ہے جو اپنے پڑوسی کا خیر خواہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اسے ظالم کے حوالے کرے۔ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی میں رہتا ہے اللہ رب العزت اس کی حاجت روائی میں رہتا ہے۔ جو شخص مسلمان سے کسی ایک کی تکلیف کو دور کرتا ہے تو اللہ رب العزت قیامت کی تکالیف میں سے اس کی کوئی تکلیف دور کر دے گا۔ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ رب العزت قیامت کے دن اللہ رب اس کی پردہ پوشی فرما دیتا ہے۔ حضرت معاذ بن انس راوی ہیں، کریم آقا رؤوف الرحیم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی منافق کے مقابلے میں مومن کی حمایت کی اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کی حمایت میں ایک فرشتہ کھڑا کرے گا جو اسے دوزخ کی آگ سے بچائے گا، اور جو کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام لگائے اللہ رب العزت اسے جہنم کے پل پر روک لے گا یہاں تک کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق عذاب پالے گا۔ پھر آگے آیت کریمہ میں لفظ ہے وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اس عہد کو پورا کرنے، صلہ رحمی وغیرہ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے انہیں بجا لانے کے ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرتے بھی ہیں۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ وہ اس لیے صلہ رحمی نہیں کرتے کہ ہمیں صلہ رحمی کرنی چاہیے، بلکہ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ ڈرتے اس لیے ہیں کہ کہیں اللہ کے احکام میں ذرہ بھر کمی کجی کوتاہی نہ واقع ہو جائے۔ خوف خدا کے فضائل قرآن و احادیث میں کثرت سے استعمال ہوئے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ پھر فرمایا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت تمہارے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ پھر ارشاد فرمائے اِنَّ الْمُتَّقِينَ فی جنات وعیون، بے شک ڈرنے والے باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کریم آقا رؤوف الرحیم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مومن بندے کی آنکھوں سے اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو نکلیں اگرچہ وہ مکھی کے سر کے برابر ہوں، پھر وہ آنسو بہہ کر اس کے چہرے پر آ جائیں تو اللہ رب العزت اس چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کے خوف سے بندے کا بدن لرزنے لگے اور اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے سوکھے ہوئے درخت سے اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ برے حساب سے خائف ہیں، خصوصی طور پر برے حساب سے خوفزدہ ہیں، اور حساب کا وقت آنے سے پہلے خود اپنے نفوس سے محاسبہ کرتے ہیں، سیلف انالیسس کرتے ہیں، خود احتسابی کے عمل سے خود کو گزارتے ہیں۔ عقل مند انسان وہی ہے جو اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا ہے، نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنے اعمال کے محاسبے سے غافل نہیں ہوتا۔ قرآن و حدیث میں اعمال کے محاسبے کی بڑی ترغیب دی گئی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے کل قیامت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔
حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، جبکہ عاجز وہ ہے جو اپنے آپ کو خواہشات کے پیچھے لگا دے اور اللہ سے امید لگائے رکھے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث میں مذکور الفاظ من دان نفسہ کا مطلب قیامت کے حساب سے پہلے دنیا میں نفس کا محاسبہ کرنا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے نفوس کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اور بڑی پیشی کے لیے تیار ہو جاؤ، قیامت کے دن اس آدمی کا حساب آسان ہوگا جس نے دنیا میں اپنا حساب کر لیا۔ حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بندہ اس وقت تک پرہیزگار شمار نہیں ہوتا جب تک اپنے نفس کا اب ایسے محاسبہ نہ کرے جیسے اپنے شریک سے کرتا ہے، اور اس نے کہاں سے کھایا کہاں سے پہنا۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح تاجر دنیا میں ایک ایک پیسے کا حساب کر کے کمی زیادتی کے راستوں کی حفاظت کرتا ہے حتیٰ کہ اسے اس میں کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا، تو اسے چاہیے کہ نفس کے معمولی سے نقصان اور مکر و فریب سے بھی بچے، کیونکہ یہ بڑا دھوکے باز اور مکار ہے۔ لہٰذا پہلے اس سے پورے دن کی گفتگو کا صحیح جواب طلب کرے اور اپنے نفس سے اس بات کا خود حساب لے جس کا قیامت کے دن دوسرے لیں گے۔ اسی طرح نظر بلکہ دل کے خیالات اور وسوسوں، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، سونے جاگنے، حتیٰ کہ خاموشی کا بھی حساب لے کہ اس نے خاموشی کیوں اختیار کی تھی، سکون کے بارے میں پوچھ گچھ کرے کہ اس کا مقصد کیا تھا۔ جب ان تمام باتوں کا علم ہو جائے جو نفس پر واجب تھی اور اس کے نزدیک صحیح طور پر ثابت ہو جائے کہ کس قدر واجب کی ادائیگی ہوئی ہے، تو اس قدر حساب ہوگا۔ اب بھی جو باقی رہ گیا اسے نفس کے ذمہ لکھ لے اور اسے دل کے کاغذ پر لکھ دے، جیسے اپنے شریک کے ذمے باقی حساب کو دل پر لکھا جاتا ہے اور کبھی بھولا نہیں جاتا، اسی طرح یہ بھی حساب و کتاب کے رجسٹر پر لکھا ہونا چاہیے۔ پھر جب نفس قرض دار ٹھہرا تو ممکن ہے کہ اس سے قرض وصول کرے، کچھ تاوان اس کے ذریعے، کچھ اس کی واپسی سے، اور بعض کے حوالے سے اسے سزا دے۔ یہ سب کچھ حساب کی تحقیق کے بعد ہی ممکن ہے تاکہ جس قدر واجب باقی ہے اس کی تمیز ہو سکے، اور جب یہ بات معلوم ہو جائے تب اس سے مطالبہ اور تقاضا کرنا چاہیے، اور اسے چاہیے کہ اپنے تمام ظاہری اور باطنی اعضاء کے حوالے سے اپنے نفس سے ایک ایک دن، میں تو کہتا ہوں ایک ایک گھڑی کا حساب کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر فرمایا کہ والذین، اور وہ لوگ صبروا، جنہوں نے صبر کیا، ابتغاء، وہ تلاش کرتے ہیں، وجہ ربہم، اللہ اکبر، اپنے رب کی رضا جوئی۔ ویسے وجہ کا مطلب چہرہ ہوتا ہے، ربہم، اپنے رب کا، گویا جو صبر کرتے ہوئے، جو صبر کرتے ہیں اللہ رب العزت کے مکھڑے کی دید کے طالب رہتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا، اور وہ خرچ کرتے ہیں، مما، اس چیز میں سے، رزقناہم، جو ہم نے ان کو دیا، سرًا وعلانیہ، وہ پوشیدہ بھی اور اعلانیہ بھی، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، وَيَدْرَؤُونَ، اور وہ دور کرتے رہتے ہیں، بالحسنہ، نیکی کے ساتھ، السیئہ، برائی کو، اولئک، وہی لوگ، لہم، ان کے لیے، عقبی الدار، آخرت کا حسین گھر ہے۔ اور جو لوگ اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے صبر کرتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیت دونوں طرح خرچ کرتے ہیں، اور نیکی کے ذریعے برائی کو دور کرتے رہتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا حسین گھر ہے۔ علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صبر کے 3 مرتبے ہیں: گناہ سے صبر کرنا یعنی گناہ سے بچنا، نیکیوں پر صبر کرنا یعنی اپنی طاقت کے مطابق ہمیشہ نیک اعمال کرنا، مصیبتوں پر صبر کرنا۔ ان سب سے اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ شہوات یعنی نفسانی خواہشات پر صبر کرنا، یہ اولیاء اور صدیقین کا مرتبہ ہے۔ صبر کی اقسام 2 ہیں: مذموم صبر اور قابل تعریف صبر۔ مذموم صبر کیا ہے؟ انسان کبھی صبر اس لیے کرتا ہے
کہ اس کے بارے میں کہا جائے کہ مصیبتیں برداشت کرنے پر اس کا صبر کتنا کامل اور مضبوط ہے، اور کبھی اس لیے صبر کرتا ہے تاکہ لوگ بے صبری کا مظاہرہ کرنے پر اسے ملامت نہ کریں اور دشمن اس کی بے صبری پر نہ ہنسیں۔ ان تمام امور میں اگرچہ ظاہری طور پر صبر ہی کیا جا رہا ہے، لیکن یہ اللہ کی رضا کی طلب میں نہیں ہے بلکہ غیر اللہ کے لیے کیا گیا ہے، اس لیے یہ صبر مذموم ہے اور یہ اس آیت کے تحت داخل نہیں ہے۔ قابل تعریف صبر وہ صبر جو انسان اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کے لیے کرے، جو مصیبتیں نازل ہوئیں ان پر صبر کرنے کا اجر و ثواب اللہ سے طلب کرے، یہی صبر اس آیت کے تحت داخل ہے۔ یعنی انہوں نے نازل ہونے والی مصیبتوں پر اللہ کی تعظیم کی وجہ سے اس کی رضا کے حصول کے لیے صبر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی رضا کے حصول کی نیت سے صبر کرنا قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وبشر الصابرین، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، الذین، وہ لوگ جو اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو قالوا، وہ بولتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ رب العزت کے ہیں اور ہم اسی کی طرف ہی لوٹ کر جائیں گے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی مکرم شفیع معظم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے جب میں اپنے کسی بندے کو دو محبوب چیزیں یعنی آنکھوں کے ذریعے، دو محبوب چیزوں یعنی آنکھوں کے ذریعے آزماتا ہوں، پھر وہ صبر کرے تو ان کے بدلے اسے جنت دیتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر مخلوق کو جمع کرے گا تو ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا، فضیلت والے کہاں ہیں؟ کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور جلدی جلدی جنت کی طرف چلنا شروع کر دیں گے۔ فرشتے ان سے ملاقات کر کے دریافت کریں گے، ہم تمہیں جنت کی طرف تیزی سے جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تم کون ہو؟ وہ کہیں گے ہم فضیلت والے ہیں۔ فرشتے پوچھیں گے تمہاری فضیلت کیا ہے؟ وہ کہیں گے ہم پر جب ظلم کیا جاتا تو ہم اللہ کے لیے صبر کرتے تھے، جب ہم سے برا سلوک کیا جاتا تھا تو ہم درگزر کرتے تھے، جب ہم سے جہالت کا برتاؤ کیا جاتا تھا ہم برداشت کرتے تھے۔ فرشتے کہیں گے اچھا اگر ایسا ہے تو جنت میں داخل ہو جاؤ کہ عمل کرنے والوں کا اجر بہت اچھا ہے۔ پھر اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا، صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، جلدی جلدی جنت کی طرف چلنا شروع کر دیں گے۔ فرشتے ان سے ملاقات کریں گے، دریافت کریں گے، پوچھیں گے ہم تمہیں جنت کی طرف تیزی سے جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تم کون ہو؟ وہ کہیں گے ہم صبر کرنے والے ہیں۔ فرشتے پوچھیں گے تمہارا صبر کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہم اللہ رب العزت کی اطاعت کرنے پر، اللہ کی نافرمانی کرنے سے صبر کیا کرتے تھے۔ فرشتے کہیں گے جنت میں داخل ہو جاؤ کہ عمل کرنے والوں کا اجر بہت اچھا ہے۔ پھر فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد فرض زکوٰۃ دینا ہے۔ اگر زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی تہمت لگنے کا اندیشہ نہ ہو تو چھپا کر زکوٰۃ ادا کرنا بہتر ہے، اور اگر زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی تہمت لگنے کا اندیشہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ اعلانیہ زکوٰۃ ادا کرے۔ ایک قول یہ ہے کہ چھپا کر زکوٰۃ دینے سے مراد وہ ہے جو اپنی ذاتی نکال رہا ہے، اور اعلانیہ سے مراد وہ ہے جو بادشاہ کو دے رہا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ چھپا کر دینے سے مراد نفلی صدقات ہیں اور اعلانیہ دینے سے مراد فرض زکوٰۃ ہے۔ راہ خدا میں خرچ کرنے والا بھی اللہ کی رضا کا طالب رہنا چاہیے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے خرچ کرنے کی نسبت لوگوں کی طرف اور رزق دینے کی نسبت اپنی ذات کی طرف فرمائی ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ لوگ اللہ کی عطا میں اس کے وکیل ہیں، اس عطا میں تصرف کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، اس لیے انہیں چاہیے کہ خرچ کرنے میں اپنی ذات یا مخلوق کا لحاظ نہ رکھیں بلکہ وکیل بنانے والی ذات رب تعالیٰ کی رضا کا لحاظ رکھیں، اور لوگوں کی طرف سے شکریہ اور تعریفی کلمات کا لالچ نہ رکھیں بلکہ اللہ کی طرف سے ثواب ملنے کی امید رکھیں۔ پھر فرمایا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، یعنی برائی کو بھلائی سے ٹالتے ہیں، بد کلامی کا جواب شیریں سخنی سے دیتے ہیں، اور جو انہیں محروم کرتا ہے اور اس پر عطا کرتے ہیں۔ جب ان پر ظلم کیا جاتا ہے تو معاف کرتے ہیں، جب ان سے تعلق توڑا جاتا ہے تو اس کو آپس میں ملاتے ہیں، اور جب گناہ کر بیٹھتے ہیں تو توبہ کرتے ہیں، جب ناجائز کام دیکھتے ہیں تو اسے بدل دیتے ہیں، جہل کے بدلے علم اور ایذا کے بدلے میں صبر کرتے ہیں۔
سبحان اللہ، یہ کتنے پیارے اوصاف ہیں۔ اللہ رب العزت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تمام حضور کی نالین کے توسل سے ہم تمام کو ایسے ہی اوصاف اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کی اور میری حاضری قبول فرمائے۔ پروردگار عالم قرآن مجید فرقان حمید سے ہدایت کا نور لے کر اپنے قلب اور اپنے ذہن کو منور کرنے اور اپنے کردار کو منور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔